زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال نے اتحاد کے حوالے سے بہت اہم پیغام ان اشعار کے ذریعے دیا تھا۔ محترم حضرات و خواتین، ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے بہت ہی اہم موضوع پر بصیرت افروز کتاب آپ سماعت فرما رہے تھے جنگ کے حوالے سے، اور اس میں ایک پیغام عمل بھی ہمارے لیے موجود تھا۔ میں مزید تاخیر کے اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موقع پر ہمارے درمیان موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ قاری جو شہر سے تعلق رکھتے ہیں، محترم جناب قاری نصیر انصاری صاحب سے کہ وہ شہرت کلام پاک کچھ آیتیں ہم اپنے سامنے اس موقع پر پیش فرمائیں۔ جناب نصیر انصاری صاحب۔ وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. یہ تھے محترم مولانا قاری نصیر بن شاوی صاحب، عالمی شہرت یافتہ قاری ہیں، اور آپ سے آپ نے بھی حضرت کلام پاک سماعت فرمائی. میں اس موقع پر بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم مولانا تقی عابدی صاحب جو معروف شیعہ عالم دین ہیں اور اسی شہر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کو آج کے اس پروگرام کے اہم عنوان پر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں. محترم مولانا تقی رضا عابدی صاحب، میں آپ تمام حضرات خواتین سے خواہش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اب تک آپ نے پورے دماغ کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت کیا ہے، تو اور جو ہے اس پروگرام کے ایٹمس باقی ہیں، جو ایک اہم تقریر ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جناب باقر صاحب، سید باقر صاحب جو صحافی ہیں، انشاءاللہ ان کے کلمات تشکر پر انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام ہوگا. میں محترم مولانا تقی رضا عابدی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ خاطر شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، ماشاءاللہ کہ دو جامع تقاریر ہو چکی ہیں، اور اسلام الدین مجاہد صاحب تو حق گوئی کے بے باک مجاہد ہیں. ان کی مفصل تقریر کے بعد میری مشکل کو آسان آپ دونوں حضرات نے بنا دیا ہے. کوئی اہم گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس پر میں گفتگو کروں. وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور اسکول ہے، تو میں چاہوں گا کہ بس دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ مجھے تشکر کرنا چاہیے فراست صاحب کا، اور خاص طور پر اسکول کی جو پرنسپل ہیں ہمارے خرم صاحب، علی جناب خرم، محترم خرم صاحب. آپ کی تقلید کرنی چاہیے دوسرے اسکولز کو اور دوسری یونیورسٹیوں کو، کہ آپ نے جو نظیر قائم کی ہے، جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے پہلے بھی ملک پیٹ کے اسکول میں نہیں سمجھتا کہ میرے علم میں البتہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں کوئی اسکول میں اس طرح کا خراج عقیدت پیش کیا گیا ہو. یہ ہندوستان کا پہلا اسکول ہے میری اطلاع کے حساب سے. میرا علم بہت کم ہے، میرے علم کے حساب سے یہ پہلا اسکول ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ کم سے کم اسکول کی ان بچیوں کو جو بے گناہ قتل کیا گیا، اگر وہ بچیاں غیر مسلمان نہ بھی ہوتی تو قرآن مرثیہ پڑھ رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہمارے قاری صاحب جاتو کے قرآن مجید کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟ یعنی مشرک بچیوں کو جو قتل کیا جاتا تھا، ان مشرک بچیوں کے لیے، لڑکوں کا ذکر لڑکیاں، قتلت بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟ ہم بات مذہب کی یا مسلکوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں انسانیت خطرے میں پڑی ہوئی ہے. یہاں انسانیت، میں پوچھتا ہوں کہ یہ بچیاں کس مذہب کی ہیں جن کی عمر 7 سال سے 12 سال کی ہے، یا غزہ میں جو نونہال قتل کیے جا رہے ہیں، یہ کس مذہب کے ہیں؟ جنہیں قتل کیا جا رہا ہے ان کا مذہب مجھے نہیں پوچھنا ہے، مجھے آپ کا مذہب پوچھنا ہے. اسلام آپ کا مذہب پوچھ رہا ہے، تائید کرنے والوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے.
قرآن حضور فرماتے ہیں من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو شخص ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حال سے واقف نہ رہے تو وہ مسلمان ہی نہیں. بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص مشرق یا مغرب سے آواز دے یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کے لیے آؤ، اور وہ شخص جواب نہ دے تو وہ مسلمان نہیں ہے. پکارنے والا چاہے جس مذہب کا ہو وہ مظلوم ہے. اگر کوئی مظلوم واقع ہو جائے، اگر کوئی انسان پریشان ہو اور وہ مشرک ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، وہ ڈوب رہا ہو تو آپ اس کا مسلک پوچھ کے اسے بچائیں گے. کہہ رہے کہ آؤ میری مدد کرو، تو آپ مدد کرنے والے کون ہیں پہلے یہ دیکھا جائے. آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا مذہب کیا کہتا ہے. بہرحال اس وقت نہ صرف مذہب خطرے میں ہے بلکہ اس وقت انسانیت خطرے میں، اور باتیں بہت زیادہ ہیں. اگرچہ کی بہت ساری باتیں کہی جا چکی ہیں، پھر بھی ایک بات میں آپ سے عرض کروں، بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ فلسطین کے بچے جو پتھر مارا کرتے تھے اور پوری دنیا میں امریکہ اسرائیل کا میڈیا، یہ فضلہ خور میڈیا، یہ ذلیل میڈیا، انسانیت دشمن میڈیا یہ بتاتا تھا کہ یہ وحشی لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں جو اسرائیل کا جینا حرام کیے ہوئے. پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ مسلمان جاہل ہوتے ہیں، مسلمان جو ہے وحشی ہوتے ہیں، مسلمان نعوذ باللہ درندے ہوتے ہیں، مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں. یہ بتانے کے لیے پورے میڈیا میں یہ افواہ پھیلا. اصل مسئلہ دیکھیے جو حل ہوا ہے آج کے زمانے میں وہ یہ ہے، ظالم بے نقاب ہوا ہے. آج مظلوم کے چہرے سے نقاب الٹی ہے. مظلوم بھی پہچانا جا رہا ہے، ظالم بھی پہچانا جا رہا ہے. جن کا ابھی تک حق غصب کیا گیا تھا، جن مسلمانوں کو ابھی تک بدنام کیا گیا تھا، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل آتنکوادی کون ہے، اصل میں سب سے بڑا انسان دشمن کون ہے. یہ آج دنیا دیکھ رہی ہے، ان کا آتنکواد آج دنیا دیکھ رہی ہے، جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں رچی گئی تھی. بتائیے کون سے آتنکوادی مسلمانوں نے اسرائیل کا جینا حرام کیا تھا آج تک؟ کس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر؟ کس نے اسرائیل کو اور امریکہ کے اور حملہ کس نے کیا تھا؟ کن مسلمانوں نے حملہ کیا تھا؟ تو یہ بات کے گواہ موجود ہیں جنہوں نے خود دیکھا ہے کہ دبئی کے پورٹ سے باقاعدہ یہ پتھر جایا کرتے تھے فلسطین، اور بڑی تعداد میں یہ پتھر بھیجے جاتے تھے. کیوں بھیجے جاتے تھے اور کون بھیج رہا ہے؟ دبئی سے یہ پتھر جایا کرتے تھے فلسطین کو. آپ تعجب کریں گے اس بات پر، مگر یہ ایتھنٹک بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ گواہ موجود ہے. پتھر بھیجے جاتے تھے فلسطین کو تاکہ فلسطینی لوگ یہ پتھر پھینکیں اور اس کے ویڈیو بنائے جائیں. بلے سے مارتے تھے بچے، اور بچوں کے پاس تھا کچھ نہیں، اور بچے پتھر پھینکتے تھے، اور یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ پتھر پھینکنے والے فلسطینی ہیں. یہ جاہل قوم ہے، ایک وحشی قوم ہے جو پتھر پھینکتی ہے بیچارے اسرائیلیوں پر. یہ پیغام دیا جا رہا تھا، اور جو ان پر ظلم ہوتا تھا کوئی نہیں بتاتا تھا اس ظلم. لیکن یہ 7 اکتوبر اسی ظلم کا رد عمل تھا جو 7 اکتوبر کو ظاہر ہوا، اور ان لوگوں نے بتایا کہ ہم پر جو ظلم ہو رہا تھا وہ ظالم یہ لوگ، ان سے بدلہ لیا جائے. بہرحال یہ جو ایران دشمنی ہے اس کی کئی وجوہات سید اللہ صاحب نے بھی بیان کی اور اسلام الدین مجاہد صاحب نے بھی بیان کی. حقیقت یہی ہے کہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ ایران کی جو ترقی ہے اور ایران جو تعلیمی میدان میں
مسلمانوں کا جو گراف بڑھا رہا ہے کہ دنیا میں جو یہ بات جو مشہور کر دی گئی تھی کہ جو جاہل ہوتے ہیں مسلمان، دنیا میں مسلمانوں کا تعلیمی ریشو دیکھیے، تعلیم کیا ہے مسلمانوں کے پاس، یہ جاہل جٹ لوگ ہوتے ہیں۔ ایران نے بتایا کہ مسلمان اگر تعلیم کے میدان میں آئے، بلکہ مسلمان تعلیم کے میدان میں تھے بہت پہلے سے، دنیا کو مسلمانوں نے، آپ مجھے وقت نہیں ہے کہ میں تمام مقالات کو پڑھوں گا، اساتذہ موجود ہیں، آپ جا کر نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے جو ہے ابھی زکریا رازی اور اکثر مسلمانوں میں جو بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں وہ سب ایرانی رہے ہیں۔ صحائح ستہ کے جتنے مصنفین ہیں، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سب ایرانی رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہرحال مسلمانوں کی بڑی تعداد، حضور نے فرمایا کہ یہ اہل فارس وہ ہیں، اور یہ لوگ جناب سلمان فارسی کے زمانے سے، اب نہیں، اسی حضور نے جو خندق کھودی گئی تھی یہ سلمان فارسی نے بتایا تھا خندق کھودنے کا جو طریقہ ہے۔ بہرحال مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے، یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا کو اس وقت جو مشکل پیدا ہو رہی ہے ایران سے کہ وہ تعلیمی، اسی لیے آپ دیکھیں چن چن کے سائنٹسٹوں کو مارا جا رہا ہے۔ علی لاریجانی کون تھے؟ کانٹ کے فلسفے پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، ایک بہت بڑے مفکر تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ قدر کریں ایسی شخصیتوں کی کہ بڑی بڑی شخصیتوں کو، بڑے بڑے سائنسدانوں کو جو ایران میں اسی حالیہ عرصے میں شہید کیا گیا، وہ بہت عظیم شخصیتیں تھیں۔ اور خود آیت اللہ خامنئی جنہیں شہید کیا گیا، ان کا ایک ایک جملہ، خود امریکہ اسرائیل میں جو پالیسیاں بنائی جاتی تھی ان کی ایک تقریر سے سب کچھ صاف ہو جاتا تھا۔ ان کا ایک ایک جملہ ایٹم بم بن کے گرتا تھا۔ ان کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں تھی، ان کے ماننے والے ایسے تھے کہ اگر وہ ایک قدم چلا دیتے اور یہ فتویٰ صادر کر دیتے کہ امریکہ اسرائیل کی ایمبیسیوں کو دنیا بھر میں آگ لگا دی جائے تو پوری دنیا جنگ میں جل کے ساری ایمبیسیاں جل کے راکھ ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے وہ راستہ نہیں اپنایا جو غیر قانونی راستہ ہے۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے صحیح قانون کے ذریعے سے انہوں نے کام کیا ہے۔ بہرحال یہ جو اس وقت عربوں کی جو صورتحال ہے، ان کے ساتھ جو امریکہ نے غداری کی ہے، اس سے ہم لوگ بھی عبرت حاصل کریں، ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے پاس نہ کوئی تعلیم ہے، اتنا پیسہ ان کا امریکہ کھا رہا ہے۔ ایران میں جو اسکولز ہیں، جو کالجز ہیں، وہی اسکول کیا وہ یونیورسٹیاں ایران میں ہیں، اس جیسی ایک یونیورسٹی بھی پورے سعودی عرب میں نہیں۔ شریف یونیورسٹی جو ایران کی ہے، اس کا مقابلہ یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیاں بھی نہیں کرتی۔ دنیا کے سائنسدان سجدے میں گر گئے ہیں اس وقت، پوری دنیا کے۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا، اس کو پھر سے اس مقالے کو آپ دیکھیے اور نیٹ پہ جا کے دیکھیے۔ اس تیزی کے ساتھ دنیا میں کسی بھی ملک نے آج تک تاریخ انسانی میں 50 سال کے اس محدود عرصے میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے، کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے اتنی تیزی سے اگر کسی ملک نے ترقی کیا ہے تاریخ انسانی میں، وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ آپ دیکھیے 50 سال کے اس کم عرصے میں، حتیٰ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ صرف پڑھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ فلم انڈسٹری میں آئیے، فلم کی دنیا میں آئیے تو آسکر ایوارڈ، کئی آسکر ایوارڈ تک ایران پہنچا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ فٹ بال میں دیکھیے، کھیل کی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران سب سے آگے ہے۔ ہندوستان آج تک جو ہے وہ ورلڈ کپ میں شامل نہیں ہوا آج تک، اور ایران جو ہے کئی بار ورلڈ کپ کھیل چکا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہے اولمپک لے لیجئے، کھیل کا میدان لے لیجئے، فلمی تو ہنر لے لیجئے، علم لے لیجئے، ٹیکنالوجی لے لیجئے، کوئی میدان ایسا نہیں چھوڑا۔ اور پھر پابندیوں کے باوجود دنیا کی ایسی پابندیاں جس پابندیوں میں ترکی ایک ہفتہ نہیں برداشت کر سکا، اور رجیم چینج کا جو ان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ جو ہے آج 50 سال سے آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس 50 سال میں صرف ایک رہبر کا انتخاب ہوا آیت اللہ خمینی کا، اور انہیں تو شہید کیا گیا۔ یعنی نصف صدی میں پوری دنیا مل کے چینج نہ کر سکی، تو
تو کیسی تعلیم دی ہوگی قوم کو, کیسی تربیت دی گئی ہوگی کہ اس وقت پورا اسرائیل جو ہے وہ اندر شکر میں بیٹھا ہوا ہے, اندر جو ہے وہ تب کے بیٹھا ہوا ہے, اور پورا ایران سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے. 1 مہینہ انہوں نے جو ہے سڑکوں پہ گزار دیا, اور اسکولز کھلے ہوئے ہیں, کالجز کھلے ہوئے ہیں, پڑھائی چل رہی ہے. 8 سال کی جنگ کے دوران میں کئی سال 8 سالہ جنگ کے دوران میں تھا, کوئی دکان بند نہیں, کوئی اسکول بند نہیں, کوئی کالج بند نہیں. عجیب بات ہے اس کا, یعنی اس کے اوپر آ کے لوگ مطالعہ کریں, لوگ دیکھیں. بس میں بات تمام کر رہا ہوں, اس وقت معجزہ ہو رہا ہے دنیا میں. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ قرآن کی آیتیں آپ پڑھیے, کیونکہ مسلمانوں کو قرآن پڑھایا ہی نہیں جا رہا ہے. سوائے قرآن مجید کو رٹانے کے کہیں پر بھی قرآن مجید سوائے حفظ و ناظرہ اور کہیں پر بھی قرآن مجید کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے. اردو میں بتائیے کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, تیلگو میں پڑھایا جا رہا ہے, اور ان عبرتناک آیتوں کو سنایا جا رہا ہے کہ فرعون کیسے غرق ہوا, اور قارون کے ساتھ کیا ہوا. کہ جو قارون سورہ قصص میں قرآن کہہ رہا ہے کہ کیونکہ تعلیمی ادارہ, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قارون کہتا تھا کہ یہ جو دولت میں نے کمائی ہے اپنے علم کے بلبوتے پہ کمائی ہے. جب وہ اپنی زینت کے ساتھ آیا ہے پبلک کے سامنے, اور اپنی پوری زینت کے ساتھ, اپنے جاہ و جلال کے ساتھ, تو لوگ تمنا کر رہے تھے کہ کاش ایسی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی, کاش ایسا جاہ و حشم ہمارے پاس بھی ہوتا, کاش اتنی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھنے والے اور تمنا کرنے والوں نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے قارون کو دھسا دیا, اس کو اور اس کے پورے گھر کے ساتھ اسے دھسا دیا. تب یہ لوگ کہنے لگے, توبہ کرنے لگے کہ اچھا ہوا کہ ہم قارون کی جگہ پہ نہیں تھے, ورنہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا. آج دنیا دیکھ رہی ہے انجام ظالموں کا. کشتی میں اگر ایک جگہ سوراخ کیا جائے تو دوسرے لوگ نامطمئن بیٹھے کہ وہاں سوراخ ہو رہا ہے, ہم سے کیا مطلب ہے. جب 2 سال 3 سال سے جب غزہ میں ظلم ہو رہا تھا, اب دیکھیں کتنی ذلیل ہے یہ دنیا ہے. ایران کے اندر ایک محاسا امینی کے کیس کو لے کے پورے ملک میں احتجاج ہو رہے تھے. پوری دنیا اقوام متحدہ اور سب چیخ رہے تھے کہ کیوں ایک عورت کے اوپر ظلم ہوا. یہاں 1 لاکھ سے زیادہ اور حاملہ عورتوں پر بلڈوزر چلا دیا اسرائیل نے, لیکن اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہو رہا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ عورتوں کو اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا, اور پورے مسلمان اتنی دولت رکھ کر رفاہ کا فاٹک نہ کھلا سکی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کس مذہب کے لوگ ہیں, کس دماغ کے لوگ ہیں کہ یہ بچوں کا کیا مذہب ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کو دودھ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے, ان کو دوائیاں کیوں نہیں دی جا رہی ہیں. میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے مرد عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں غزہ کے بچوں کو کھانا مل رہا ہے. یہ دبئی, سعودی, سب پوری دنیا کیا کر رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں اس کو یہی کہ ان کی دولت امریکہ کے جیب میں جا رہی ہے, اسرائیل کے جیب میں جا رہے ہیں, اور امریکہ اسرائیل جو کچھ مار رہے ہیں یہ انہی کی دولت سے, انہی کے پیسوں سے یہ جگہ ہو رہی ہیں. اور جو کچھ بھی غزہ کو برباد کیا گیا ہے وہ مڈل ایسٹ کی دولت سے, یہی دبئی, یہی کویت کی دولت سے, جو جا کے ہم لوگ دبئی اور کویت کو چمکا کے آ رہے ہیں اور وہاں کی دولت کو بڑھا رہے ہیں. اس کو سرمایہ ہم بڑھا رہے ہیں اپنے خون پسینے کی محنت سے. وہ پیسہ ہم کما کے دے رہے ہیں, وہ جیب میں جا رہا ہے امریکہ اسرائیل کی, اور وہ لوگ انہی مسلمانوں کے پیسے سے غزہ تباہ کر رہے ہیں, فلسطین تباہ کر رہے ہیں. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے بہت سے معاملات میں اتحاد ہو سکتا ہے. میں بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں اور ان میں جو فرقے ہیں, ان میں جو مسالک ہیں, ان میں جو فرق ہے وہ صرف 2-3% کا فرق ہے.
98% पर हम सब इत्तेफाक रखते हैं। हम सब का अल्लाह एक है, हम सब के रसूल एक है, हम सब की किताब एक है, हम सब का रोज़े आखिरत पर ईमान है, हम सब खैर को खैर समझते हैं, शर को सर समझते हैं। जो इख्तिलाफ है वो एक फ़िक़ही नौइयत का इख्तिलाफ है या तारीख क्या के कुछ वाक़यात है जिसकी बुनियाद पर बाज़ बातें गलत अंदाज में पेश की जाती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये सूरत हाल पैदा हो। अगर मुस्लिम दुनिया अपनी तरजीहात दुरुस्त न करे और बाहमी दुश्मनों को हवा देते हुए तारीख का बेरहम पहिया उन्हीं को कुचल देगा। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि तरक्की और बका का रास्ता सिर्फ और सिर्फ दुश्मन से मुकाबला करने में है। तरक्की और बका का रास्ता सिर्फ और दुश्मन से मुकाबला करने में है। और ये कब होगा? जब आपके अंदर जुर्रत ईमानी और हौसले हुसैनी होगा। आप जब तक कि आपके अंदर जुर्रत ईमानी और हौसले हुसैनी नहीं होगा, आप उस वक्त तक दुनिया की बड़ी ताकतों को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। अल्लामा इक़बाल के शेर पर बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लामा ने कहा, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। मैं फिर एक मरतबा जनाब फजलुर रहमान साहब को और खासतौर पर जनाब इज़्ज़तुल्लाह साहब को यानी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी इल्मी महफिल यहाँ पर रखी है और मुझ जैसे एक तिफ़्ल मकतब को भी आपने यहाँ पर बुलाया और इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई और मेरे ख़यालात को पहुँचाने का एक ज़रिया बने। अगर मेरे इस लेक्चर के अंदर कोई बात ऐसी जो काबिल वज़ाहत हो तो आप सवाल कर सकते हैं। मुख्तसर तौर पर मैं जवाब दूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना का खिताब होगा। मैं ज़्यादा अपने तशक्कुर जो है बजावाने के लिए आया हूँ और हाजिर हूँ और बिलखुसूस स्कूल इंतज़ामिया खुर्रम साहब और सीनियर सहाफ़ी राशिद साहब और इसके साथ साथ वो शख्सियात जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुखातब किया और अपने ख़यालात बल्कि अपने मुशाहिदे को उन्होंने आपके सामने रखा। जो कुछ हालात इस वक्त मौजूदा बने हुए हैं जो यकीनन आजमाइश कुल सूरत हाल बनी हुई है। इस तरह से आगा तक जो बसीरत रखते हैं और जो सूरत हाल ईरान जंग के हवाले से बनी हुई है, जो अभी के हालात नहीं बल्कि अगर हम अपराइजिंग जो कुछ बहार अरब के नाम से जो शुरू हुआ था उस वक्त से लेकर अगर हम देखें, उससे पहले की भी अगर बात अगर हम करें तो तारीखी जो सूरत हाल है उस पर सैर गुफ्तगू करते हैं और लोगों के ज़मीर को यकीनन छिजोड़ कर रख देते हैं वो आगा। और फिर दूसरी शख्सियत वो जिनके हवाले से मैं कब्र के पहरे हर एक खैज से आखिर खुशी निकलेगी। जो जुल्म ढाता रहा खुद को लाजवाल समझकर उसके हाथ से उसी की शिकस्त निकलेगी। ये जंग हक की है, अंजाम इसका रोशन है, हर एक आँच से एक ताजगी निकलेगी इंशाअल्लाह। आप अभी समाअत फरमा रहे थे मौलाना तकी ज़ाबिरी साहब को, मैं ज़्यादा वक्त न लूँगा। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले कलमात तशक्कुर और मुख्तसर इज़हार ख़याल के लिए दावत देता हूँ हमारे शहदाबाद के मशहूर साहब जनाब सैयद बाक़िर साहब जो 4 TV के मशहूर करंट न्यूज़ एंकर हैं और एक अहम प्रोग्राम भी चलाते हैं मुबाहिसा और डिबेट के उन्वान से, जिसको आप देखा करिए, जिसमें जो है हालात हाज़िरा के उन्वान से हर रोज़ जो है एक नए मौजू और नई एक शख्सियत के साथ ये प्रोग्राम जो है बराह रास्त नशर होता है। मैं मोहतरम सैयद बाक़िर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो कलमात तशक्कुर और इज़हार ख़याल के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचाएँ।